بما انزل اللہ، وہی بات ہے جو تورات کے بارے میں کہی، وہی بات ہے جو انجیل کے بارے میں کہی، وہی بات جو اللہ قرآن کے بارے میں وہی بات فرما رہی ہیں۔ کون سی بات ہے؟ فاحکم بینہم، فاحکم بینہم، فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان۔ جھگڑا ہو گیا کسی عقیدے میں، جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کے اندر، جھگڑا ہو گیا کسی طرح کا، اللہ فرما رہے ہیں فاحکم بینہم بما، اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن قانون کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ آ جائے تو لوگ قرآن سے رجوع مفتی کے پاس۔ ایک وقت ایک مفتی صاحب تھے، وہ اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ یہ آدمی طلاق کا فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو فتویٰ لکھ دیں۔ اپنے شاگرد کو کہا، شاگرد نے فتوے کے اندر چند قرآنی آیتیں لکھ دی۔ مفتی صاحب کے پاس وہ فتویٰ گیا تصدیق کے لیے، تو مفتی نے کہا کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھو؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھو؟ حوالہ دینا چاہیے تھا تو فلانی فقہ کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے تھا، فلانی کتاب کی عبارت لکھتے۔ تم براہ راست قرآن سے رجوع کرتے ہو، تم کوئی مجتہد ہو؟ اب دیکھو، اس نے کہا مجتہد تو قرآن سے براہ راست ہدایت حاصل کر سکتا ہے، عام بندہ طالب علم بھی براہ راست قرآن سے ہدایت حاصل نہیں۔ کہ یہ پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر۔ اس مفتی کو، اس بڑے مفتی نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا، حالانکہ وہ افتاء کے آخری سال میں تھا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، علوم کے اوپر، فنون کے اوپر مہارت حاصل کر چکا تھا، پھر بھی بڑے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ ہے قرآن کا مقام مدرسوں کے اندر، حالانکہ فیصلہ کس کے ذریعے سے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، فقہ کی عبارت لکھنی چاہیے، ہدایہ کی عبارت لکھنی چاہیے تھی، قدوری کی عبارت لکھنی چاہیے تھی، کنز الدقائق کی عبارت، یا کسی فتاوے کا کی فتاوی عالمگیر کا حوالہ دینا چاہیے تھا، فلاں فتاوے کا حوالہ دینا چاہیے تھا، علماء نے جو تحقیق کیا اس کا حوالہ دے کر آپ فتویٰ دیتے، قرآن سے کیوں دیا فتویٰ تم نے؟ حالانکہ فتویٰ کس سے دینا چاہیے؟ قرآن کے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا، اور ان تمام تر ہمارے خاص طور پر حنفی حضرات طلاق کے مسئلے میں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس کی؟ امام ابو حنیفہ پر بھی ان لوگوں نے کوئی داغ دھبا لگایا ہوا ہے اور ایسے نسبت کر دی ہے کہ انہوں نے یہ تمام تر کتابیں لکھوائی ہیں، فقہ مدون کی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ یقیناً ہم سوء ظن نہیں رکھتے، ہمیں گمان ہے کہ جتنے بھی ائمہ تھے قرآن کے تابع دار تھے، بعد کے اندر ان کی نسبت، حالانکہ امام صاحب، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنے ہاتھ سے تصنیف نہیں کی کوئی کتاب، پھر بھی ان کے شاگردوں نے ان کی طرح منسوب کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی چھوٹا بڑا امام ہو، سارے اماموں کے اقوال لکھی کتابیں پیش کی جائیں گی تو کس پر؟ اور قرآن سب پر کیا ہوگا؟ نگران، سب پر قرآن کی نگرانی ہوگی۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے پیارے نبی، قرآن کے مقابلے میں ان لوگوں کی خواہشوں کی آپ نے اتباع نہیں کرنی اور ان کی خواہشات کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ من الحق کی، اس حق کے مقابلے میں جو کوئی بھی آ جائے، آپ نے حق کے مقابلے میں کسی کی پرواہ، ہمیں بھی یہی تعلیم ہے، ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ ایک طرف قرآن کا مسئلہ جب آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اپنے ہوں، پرائے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ہم ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے ان کا ادب و احترام کریں، لیکن بات وہ مانیں جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، یہ اس کے مطابق ہے، قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو یہ پہلا سبب ہے اس امت کے زوال کا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو مقام مرتبہ نہیں دیا۔
جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ جب سے اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کیا، یہ ذلیل ہو رہی ہے، تو ذلت سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کرو۔ سبحان ربک رب العزت